کہ مندر سے ایک لاش ملی ہے، ماتھے پہ محراب کے اوپر تلک لگا ہے، ہاتھ میں تسبیح، سر پر پگڑی، جیب سے بائبل جھانک رہی ہے۔ آس پڑوس کے لوگ سبھی انکاری ہیں، سوچ رہے ہیں دفنائیں یا گنگا راکھ بہانی ہے۔ شاید رب کو ڈھونڈتا کوئی مندر تک آ پہنچا تھا، گیتا یا قرآن کا مالک، عیسیٰ والا، نانک والا، کوئی تو آئے لاوارث کی لاش اٹھائے، لاش جو تیرے راز کی طرح فاش ملی ہے، مندر سے ایک لاش ملی ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو اسلام دشمنی مول لیتا ہے اس کا انجام بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ جو حالیہ دنوں میں ملالہ یوسفزئی نے ایک بیان دیا ہے کہ تو کہنا چاہوں گا کہ انسان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہی انسان کی سوسائٹی میں پہچان بنتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ سب ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ پرسن اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بجائے ہم اس کو گالیاں دیں، ہمیں سائنسی علوم میں اتنا پتہ ہونا چاہیے، ہم اتنی تعلیم کے شعبے میں علم حاصل کریں کہ ہم اس کے اوپر اس کا دفاع کر سکیں کہ اس نے یہ بیان کیوں دیا ہے۔ اب وہ پرائم منسٹر تو ہے نہیں کہ اس نے جو پاکستان کے جو نکاح کے بارے میں اس نے بیان دے دیا ہے تو ہم اس کو گالیاں دیں۔ اس کا اپنا رائٹ ہے، وہ اسلام کے بارے میں اس نے بکواس کی ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب اس کو ہم روک تو سکتے نہیں کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اس نے اب اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو ہم بجائے اس کو گالیاں دینے کے کچھ اپنا مقام پیدا کریں کہ اپنی بات کو ان تک پہنچانے کی صلاحیت پیدا کریں۔ تو کوئی ایک انسان ہی ہوتا ہے کہ جس نے رک کے سوچ لیا ہوتا کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ نصیحت اس کو کرو جو تمہاری نصیحت کی پیروی کرے۔ جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے، وہ مسلم ہو کہ ایسی وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کو سپیچ کرنے کا موقع ملتا ہے، نوبل پرائز اس نے حاصل کیا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ ان کی بات کرے گی، ان کے حق میں بیان دے گی۔ تو میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ 70 کی دہائی میں قومی اسمبلی میں محمود صاحب سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی۔ اس پر محمود صاحب نے اسمبلی میں سب کے سامنے اس خاتون کو جواب دیا کہ محترمہ، آپ 20 شادیاں کریں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قرآن کو مانتا ہے، پابندی تو اس کے لیے ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ 20 کریں، اس سے زائد کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جو مانتا ہے اس کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتا یا قرآن کو، اسلام کو نہیں مانتا، آپ اس کو ہرگز نصیحت نہیں کر سکتے۔ کریں گے بھی تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم سائنسی علوم میں، پروپیگنڈا میں، دفاع میں اور تجارت میں ترقی نہیں کریں گے، اسی طرح کے لوگ کبھی خاکوں کے اوپر بیان بازی کریں گے، لوگ کبھی گستاخیاں کریں گے، تو کبھی یہ ملالہ یوسفزئی یہیں سے چل کر پاکستان نے اس کو ایک پہچان دی، وہ اسلام کے خلاف بکواس کریں گے۔ تو حکمت عملی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غائبی طاقت اس وقت آپ کو ملتی ہے جب آپ کی اپنی حکمت عملی اعلیٰ ہو۔ ہم اکثر 313 بے مقابلہ 1000 کی مثالیں دیتے ہیں۔ 313 کے رہنما جو ان کو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی حکمت عملی ڈیزائن کی تھی۔ وہ ایک اعلیٰ قسم کے لیڈر تھے، ان کو پتہ تھا کہ کیسے ہم جنگ کو اپنے طریقے سے جیت سکتے ہیں۔ تو بدر کے میدان میں پہلے پہنچے، اونچی جگہ کا انتخاب کیا، تلوار کی بجائے تیروں اور نیزوں سے کفار کی طبیعت ٹھیک کی۔ آج کی جنگوں میں ایئر فورس سے یہی کام لیا جاتا ہے، جنگ کے عین
درمیان اس انفارمیشن کو لیک کرنا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو محفوظ ہے، تاکہ دشمن کی صفوں میں دراڑ پڑ جائے کہ اب جنگ کو جاری رکھیں یا جنگ بندی کا اعلان کریں۔ قرآن میں واضح لکھا ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو۔ تو یہ بصیرت ہے کیا؟ بصیرت ہے کہ حکمت عملی ہوتی ہے، بصیرت ایک اچھی حکمت عملی ہوتی ہے۔ جنگ بدر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عسکری حکمت عملی کا ایک نمونہ ہے۔ کم فوج اور کم وسائل کے ساتھ جیتنا حکمت عملی اور اندرونی موٹیویشن سے ممکن ہے، اور جنگ بدر میں جب حکمت عملی کی خلاف ورزی ہوئی اور SOPs کو نظر انداز کیا گیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے، طاقت آتی ہے عقل سے، علم سے، تدبر سے، اور اسلحہ سے، پیسوں سے، لیڈرشپ سے، اتفاق سے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس ایسا کوئی بھی لیڈ کرنے والا اب موجود نہیں ہے جو ہمیں ایسی جنگیں جو ہم 313 کی مثال 1000 کے مقابلے میں دیتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے جو ہمیں لیڈ کر سکے۔ پہلے انفرادی طاقت حاصل کرو جو آپ کے اختیار میں ہے، پھر آپ کسی کے اوپر تنقید کرنا۔ تو جو ایسے یورپین جو بیانات ہیں، کبھی خاکوں کے، کبھی ان کے فرانس کے جو پرائم منسٹر ہے وہ بیان دیتا ہے، وہ خاکے بنوا کے اپنی سرکاری عمارتوں میں لگوا دیتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے گھر کو آگ لگانے سے بہتر ہے کہ ہم